عمران خان کی رہائی کے لیے فیصلہ سازوں پر دباؤ اب بڑھنے لگا ہے۔ ایک طرف عمران خان کا اسلام آباد مارچ، دوسری جانب ایک ہی دن میں امریکہ اور برطانیہ سے خطوط آ رہے ہیں جن میں واضح الفاظ میں عمران خان کی رہائی اور پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور پہلی بار کسی ملک کے وزیر خارجہ نے باضابطہ طور پر اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ملک کا، ایک طاقتور ملک کا وزیر خارجہ اس سارے معاملے پہ بتا رہا ہے۔ وہ خط بھی سامنے آ چکا، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بیک وقت کینیڈا، امریکہ اور برطانیہ کی پارلیمنٹ سے مسلسل عمران خان کے لیے آوازیں آ رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، کبھی ادھر سے خط آ رہا ہے، کبھی ادھر سے سینیٹرز بول رہے ہیں، کبھی ادھر سے ارکان پارلیمان، ایم پیز، یہ سارے لگے ہوئے ہیں۔ اور آج جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے بعد حکومتی حلقوں میں ہلچل سی نظر آ رہی ہے، بلکہ پہلے سے جو ٹریل چلتی آ رہی ہے اس نے ہلچل مچائی تھی، آج تو امریکہ برطانیہ سے اکٹھا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ایک ہی دن امریکہ اور برطانیہ سے عمران خان کے حق میں ان کی رہائی کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ آئیڈیلی اگر میں دیکھوں تو یہ کوئی بہت اچھی سچویشن اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے ملک کی طرف دیکھیں کہ امریکہ سے کوئی آواز اٹھے یا برطانیہ سے کوئی آواز اٹھے اور وہ انٹروین کریں، اگر آئیڈیل سچویشن کی طرف دیکھوں۔ لیکن عمران خان اور ان کے حامیوں کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں انصاف کے نظام کو اس قدر کمزور کر دیا گیا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس قدر ریپیٹڈلی ہو رہی ہیں کہ اور کوئی آپشن باقی نہیں رہا کہ ہم عالمی سطح پر آواز اپنی بلند کریں۔ تو یہ ان کا رائٹ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے حکومتی سطح سے آواز آتی ہے کہ وہ انہوں نے ڈالرز لگا کے لابیسٹ ہائر کر لیے، تو یہ لابیسٹ تو ہر جگہ پہ کام کرتے ہیں، یہ تو ہر حکومت میں، اپوزیشن میں، ہر جگہ پہ یہ ایک ریالٹی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ نہیں ہے۔ پھر بعض جگہ کچھ ایگریمنٹ جو ہے وہ فیک قسم کے وہ بھی جاری کر دیے جاتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے یہ لابیسٹ ہائر کیے۔ اینی ویز یہ کہانی ایک بالکل ڈفرینٹ ہے، اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا۔ ابھی جو آج کی پیش رفت ہے وہ یہ دو پیش رفت ہے۔ پہلی یہ ایک خبر تو آئی کہ امریکی کانگریس کے 46 ارکان نے ایک بار پھر، جی ہاں ایک بار پھر عمران خان کی حمایت میں جو بائیڈن کو خط لکھ دیا۔ اب تو خیر وہ ویسے ہی جانے والے ہیں، ان کو خط لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از دس کہ کانگریس کے لوگ جن کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے بھی ہے، ڈیموکریٹک پارٹی سے بھی ہے، انہوں نے پہلے بھی خط لکھا اور ایک بار پھر انہوں نے خط لکھ دیا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوششیں کی جائیں۔ مطلب انہوں نے وہ مطالبہ اپنا دہرایا، انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ لیکن اس کے اوپر بھی میں بعد میں آتا ہوں۔ جو دوسری مین امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آج کے دن اب سے کچھ دیر پہلے ہوئی ہے وہ ہے برطانیہ کے وزیر خارجہ کا خط۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی ملک کے، کسی اہم ملک کے وزیر خارجہ نے اس طرح یہ خط لکھ کے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے، اور انہوں نے اپنے ارکان پارلیمنٹ کے لکھے گئے خط کے جواب میں یہ خط تحریر کیا ہے، اور انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ وہ اس ساری صورتحال کو جو پاکستان میں تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو بہت قریب سے مانیٹر کر رہے ہیں، اور خط میں بار بار عمران خان کی رہائی اور ان کے ممکنہ ملٹری ٹرائل کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ ہم ضروری رابطے کر رہے ہیں اور رابطوں میں ہیں۔ اور اس سارے معاملے میں عمران خان کے جو ایک طرح سے ایلان مسک ہیں، زلفی بخاری، وہ بڑے پیش رہے ہیں۔ اصل کردار انہی کا ہے، کیونکہ انہوں نے جیسے تیسے کوشش کر کے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، جیسے بھی ہے برطانیہ کے ارکان پارلیمنٹ کے ذریعے وہاں کی جو حکومت ہے اس کو متحرک کرنے کی کوشش کی کہ جناب آپ اپنا کردار ادا کریں، جو کہ آپ لوگ کرتے ہیں۔ ایسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے جو آپ کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں اس کے حوالے سے آپ کم از کم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بھی اس چیز کا باقاعدہ ذکر کیا، کیونکہ انہوں نے ارکان پارلیمنٹ جو ہے برطانیہ کے، ان کے ذریعے متحرک کرنے کی کوشش کی تھی حکومت کو، تو پہلی مرتبہ وزیر خارجہ کی سطح پر یہ خط تحریر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو امریکی ارکان کانگریس ہیں، انہوں نے جو دوسری مرتبہ خط لکھا ہے اس میں بھی پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق سے متعلق جو شکایات ہیں ان کا جائزہ لیا گیا۔ ایوان نمائندگان کی قرارداد پر اقدامات کرنے کی اپیل کی گئی ہے کہ پہلے بھی کہا گیا تھا، ایک قرارداد پیش کی گئی تھی کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور ایک بار پھر اس خط کے ذریعے کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان سمیت دیگر قیدیوں کی رہائی کے لیے ہنگامی بنیاد پر اقدامات کیے جائیں یا وکالت کی جائے۔ خط کے متن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یو این ورکنگ گروپ کی جو رپورٹ ہے اس کی روشنی میں عمران خان اور دیگر سیاسی قیدیوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ آپ کو یاد ہے یو این ورکنگ گروپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان کو جو گرفتار کیا گیا ہے وہ اللیگل اریسٹ میں ہے، یعنی ان کی گرفتاری غیر قانونی ہے اور انسانی عالمی حقوق جو ہیں ان کی خلاف ورزی قرار دی گئی ہے یو این کے گروپ کی جانب سے۔ اب امریکی کانگریس کہہ رہی ہے کہ اسی قرارداد کے تحت اس کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے، اور پھر خط کے متن کے مطابق پاکستان میں 2024 کے جو الیکشنز ہوئے ہیں ان پر بھی سوالیہ نشان اٹھایا گیا کہ ان الیکشنز کے بعد انسانی حقوق
ایک طرح سے پامال کیے گئے. پاکستان کی اہم سیاسی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی اور مختلف حربوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار تھے انہوں نے کامیابی حاصل کی. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی اس خط میں ذکر کیا گیا اور پھر کہا گیا ہے کہ الیکشن میں خدشات سے متعلق جو رپورٹس ہیں حکومت نے انہیں شائع کرنے سے روک رکھا ہے. تو بانی پی ٹی آئی عمران خان سمیت دیگر رہنماؤں کو جو مسلسل پابند سلاسل رکھا گیا ہے یہ تشویشناک ہے. اور اس خط کے ذریعے آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے, یعنی کانگریس مین نے یہ مطالبہ کیا امریکی انتظامیہ سے کہ وہ اس کے اوپر اپنا فوری رد عمل بھی دے اور پاکستان میں موجود جو امریکی سفیر ہیں ان کے کردار کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھایا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ بہتر رد عمل نہیں دے سکے. اس خط کے جواب میں پاکستان کے جو حکومتی شخصیات ہیں ان کا رد عمل آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی دیکھیں پہلے کہتی تھی امریکی مداخلت نامنظور اور وہاں سے لے کے امریکی مداخلت منظور تک کا سفر کر رہے ہیں اور مختلف قسم کے جو بیانات ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے, تنقید ہو رہی ہے ہر طرح سے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بھی امریکی سینیٹرز نے جب خط لکھا تھا تو جواب میں پاکستان کے 160 ارکان نے جو حکومتی ارکان تھے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ایک خط لکھا تھا کہ آپ جو جواب دیں ان سینیٹرز کو اور آپ کارروائی کریں یا جوابی جو خط ہے وہ تحریر کیا جائے. لیکن ابھی تک اس کے جواب میں پاکستان کے وزیر اعظم نے کوئی خط نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا اس کا جواب آپ لوگ دے سکتے ہیں, کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ابھی تک جواب نہیں دیا گیا.